ہاں، بعض دفعہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ امریکہ کی تم مخالفت کرتے ہو لیکن امریکہ جا کے بچوں کو بھیجتے ہو، پڑھتے ہو وہاں روزگار تم تلاش کرتے ہو، امریکہ میں رہتے ہو اور امریکہ میں مخالفت کرتے ہو۔ یہ ہے میرا موضوع، بڑی اہم بات میں کہنا چاہوں گا۔ میرا نام انتخاب سوری ہے۔ اس وقت دیکھیں، اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو اس میں آپ ان چیزوں کو بھی خیال رکھیں کہ اس وقت اکانومیکل حالات کیا ہیں۔ پاکستان میں کس کو شوق ہے جانے کا باہر؟ ٹھیک ہے، اچھا چلیں۔ اب اہم بات یہ ہے کہ کوئی اگر پاکستانی کوئی مسلمان، اچھا مسلمان اگر وہ امریکہ جاتا ہے تو اور وہ پاکستان میں امریکہ کے خلاف نعرے لگا رہا ہے، پاکستان میں امریکہ کی برائی کر رہا ہے، پاکستان میں امریکہ کے خلاف چیخ رہا ہے، امریکہ کے نظام کے خلاف چیخ رہا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ کوئی اگر امریکہ چلا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز نفی ہو گئی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مرض سے نفرت کرو، مریض سے نفرت نہ کرو۔ یہ اسلام کی ایک روح ہے۔ اور جو ہے نا، جو مخالفت ہوتی ہے نا، وہ دراصل حکومت کے غلط اقدامات کی وجہ سے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مخالفت اس نظریے کی ہے، اس چیز کی ہے، اس ڈبل اسٹینڈرڈ کی ہے جو امریکہ نے قائم کیا ہوا ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ نے قائم کیا ہو، چاہے وہ امریکہ نے کیا ہے۔ امریکہ نعرے بہت لگاتا ہے، بڑے اچھے نعرے، ہیومن رائٹس کی باتیں کرتا ہے، لیکن ہیومن رائٹس کی باتیں کہاں دوہرا معیار اس کو نظر آتا ہے۔ اس کو اسرائیل کی سپورٹ نظر آتی ہے، جو قتل عام ہوا ہے وہاں پر اپنا غزہ میں، فلسطین میں، وہ اس کے وہ نظر نہیں آتی، بلکہ وہ اس نے سپورٹ کیا ہے اسرائیل کو اس معاملے میں۔ اور بھی اس کو برما نظر نہیں آتا، جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہوا ہے، ان کو عرب ممالک بہت سے ایسے کنٹریز نظر نہیں آتے، ان کو کشمیر نظر نہیں آتا۔ تو یہ اس کا ایک ڈبل اسٹینڈرڈ ہے وہ، اور وہ غلط بعض جگہوں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور ایک دادا بنا ہوا ہے۔ تو یہ امریکہ کی مخالفت کا مطلب یہ نہیں کہ امریکی قوم کی مخالفت ہے۔ امریکی قوم کے خلاف کوئی نفرت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، امریکی لوگوں کے خلاف کوئی نفرت نہیں ہوتی ہے۔ یہ دراصل ایک نفرت اگر یا اس کے خلاف ہے تو وہ دراصل اس نظریے، اس پیغام، اس سوچ کے خلاف ہے جو امریکہ لے کر آتا ہے، اور امریکہ کی وہ زیادتیاں ہیں اس کے خلاف ہے۔ تو وہاں اگر کوئی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اگر اس کی برائی بھی کر۔ بھائی ابھی بھی امریکہ میں رہتے ہوئے نعرے لگتے ہیں امریکہ کے خلاف۔ امریکیوں نے کتنی غزہ کے اوپر بڑے بڑے مظاہرے کیے اور فل اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، امریکی حکومت کو نشانہ بنا رہا ہے، آج تک یہ مسلسل بنا رہی ہے، پورا یورپ اس کے خلاف بول رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ تو یہ مقصد نہیں ہے، یا مخالفت کہیں بھی ہو سکتی ہے، یہاں رہتے بھی چلا سکتے ہیں، وہاں امریکہ میں جا کے بھی چلا سکتے ہیں، کیونکہ ظلم اور زیادتی تو ظلم و زیادتی ہے نا۔ تو کسی جگہ جا کے وہاں پڑھنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان بچوں کو کافروں سے پڑھوایا، جب جنگ کے معاملے کے بعد قیدی ہوئے تھے، قیدی بنے تھے، تو وہ مسلمان کو پڑھاتے تھے۔ تو صحابہ کے دور میں بھی لوگ باہر پڑھنے گئے، اپنے دور دور علاقوں میں پڑھنے گئے، علم حاصل کرنے گئے، تو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، چین تک جاتا انسان۔ تو یہ کہ علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائے۔ اچھا، اب اسی طرح جو ہے روزگار کا بھی مسئلہ ہے۔ روزگار حاصل کرنا، ظاہر ہے کہ روزگار حاصل کرنے جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ امریکہ کا گرویدہ ہو گیا، امریکہ میں رہنے والے یہ نہیں ہے کہ امریکہ کے حامی ہو گئے۔ میری ایک رائے ہے کہ امریکہ میں رہنے والے، مجھے جو بری لگتی چیز وہ بڑی اہم ہے، اور بری مجھے یہ لگتی ہے کہ امریکہ میں نسل کو آباد نہ کرو۔ میں کہتا ہوں، میں اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو، رشتہ دار کو، جو لوگ بھی امریکہ میں نا، میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ تم اپنی نسل کو آباد نہ کرو، اس کی تم فکر کرو۔ دیکھیں، وہاں ہو یہ رہا ہے کہ آپ تو بڑے اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے لوگ ارد گرد گھر والے بہت اچھے ہیں، لیکن آپ کے بعد ایک آپ کی نسل آئے گی، وہ ان میں کمی آ جائے گی اسلام کے معاملے میں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثریت میں ہوتا رہا ایسا۔ اس سے اگلی نسل آئے گی، وہ اسلام کو بھولتی جائے گی، اس سے اگلی نسل، 4-5 نسلیں جو آئیں گی نا، وہ ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ وہ بھولی گئی مسلمان تھے، کیا تیتر، کیا بٹیر، وہ مطلب خود مسلمان ہی نہیں رہے، اور وہ مسلمان بھی بس نام کے رہ گئے۔ تو یہ ایک بڑی خراب چیز ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو پاکستانی یا جو لوگ بھی مسلم کنٹریز میں رہنے والے ہیں، وہ اگر امریکہ میں رہتے ہیں تو خدا را میری کوشش یہ ہے، میری ہدایت، میری کہنا یہ ہے کہ وہ اپنی نسل کو بچائیں، یا تو پھر اگر رہنا ہے نا تو پھر
آپ اپنے مضبوط اسلامک جو ہے نا ضابطے میں بچوں کو ڈالیں اور اتنی زبردست تربیت کریں، ایسا نظام کام کریں، اپنے قائم کریں اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، کہ آگے بڑی دور تک یہ نسل یعنی اچھائی کی طرف بڑھے، برائی کی طرف نہ بڑھے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اگلی آنے والی نسلیں آپ کے، تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ یہ سوچے کہ آگے نسل کو آباد نہیں کرنا، تو یا تو جاؤ نہیں بھائی، جب جاؤ تو پھر یہ سوچو کہ بھائی نسل کو تو ہے، ایسا بھی ہے بعض لوگ آئے انہوں نے پاکستان آ کے اپنے کو روزگار کیا ہے، کاروبار کیا ہے، قربانی دی، سیکریفائز کیا، تو یہ بات ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ امریکہ کی مخالفت کر کے جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، ان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں اور گو امریکہ گو کے نعرے لگاتے ہیں کہ امریکہ جاؤ یہاں سے، اور خود گو کر کے امریکہ چلے جاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تنقید کی چیز نہیں ہے۔ نعرے لگتے تھے، ابھی بھی لگیں گے، پہلے بھی لگیں گے۔ تو امریکہ چلے جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دوغلا پن ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کوئی منافقت، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ امریکہ میں رہ کے کون سے وہ امریکہ کے حامی ہو جاتے ہیں؟ امریکہ میں رہ کے بھی امریکہ کے مخالف ہوتے ہیں، بلکہ ان کے جو ہے نا خلاف وہ جلسے جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں، وہاں رہ کے وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں وہاں پر، اور کئی بڑی تعداد میں امریکی مسلمان ہوئے، اور اس میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا بڑا کردار ہے، رول ہے کہ انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اور آج بھی جو لوگ موجود ہیں وہ کم از کم وہاں یہ کام کریں کہ اسلام کی دعوت دے، لوگوں کو گرویدہ کریں، اپنے کردار سے، اپنی عمل سے، اپنی سوچ سے، اپنی تعلیم سے، اپنی دعوت سے لوگوں کو گرویدہ کریں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ جنت حاصل کرنے کا دین کے لیے صرف کوئی خطہ ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ میں نے کلیئر کرنا تھا کہ یہ کوئی منافقت نہیں ہے، یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ یہاں رہے یا وہاں رہے، اور مخالفت ہوتی ہے نظریے کے خلاف، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح جو ہے نا وہ اس مرض کے خلاف ہے جو مرض سے نفرت کرتا ہے، یہ مریض سے نفرت نہیں کرتا، یہ ایک تھیم ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہاں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔